والصابحات صبحا آگے آنے والا ہے. تو والنازعات غرقا، جو کھینچنے والے اور ڈوبنے والے جب فرشتے آتے ہیں تو کہاں ڈوبتے ہیں؟ کہاں ڈوبتے ہیں بھائی؟ انسان کے جسم کے اندر ڈوب جاتے ہیں، انسان کے رگ رگ کے اندر ڈوب جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ روح اور جسم کا تعلق انسان سے ہے. اگر روح ہے، جسم ہے تو وہ انسان ہے. اگر روح نہیں ہے، خالی جسم ہے تو وہ مردہ ہے. اور اگر جسم نہیں ہے، خالی روح ہے تو وہ بھوت ہے. کیا ہے؟ معلوم ہے کہ نہیں؟ اگر یہاں پر کوئی مرحوم، آپ کو معلوم ہے کہ فلانے صاحب مرحوم ہو گئے، اس کی آواز میں یہاں پر آواز آنے لگے، دکھیں گے بھائی مسجد میں کون سا ملو 911 بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بھاگو بول کے. اچھا، بہت سارے لوگ ابھی کل پرسوں کا واقعہ ہے، ایک آدمی مر گیا. اللہ مرنے والے کو جنت نصیب کرے، آمین بولو بھائی. لیکن اس کے رشتے دار کچھ لوگ جاہل قسم کے ہوتے ہیں، غم بھلانے کے لیے سینڈی پیتے ہیں. سینڈی پینا جائز ہے بھائی؟ سینڈی پینا جائز؟ میں جیسا بتاؤں گا، اگر ویسا آپ پیئیں گے تو جائز ہے، لیکن آپ ویسا پیئیں گے. لیکن سینڈی پینا جائز نہیں ہے، دارو پینا جائز نہیں ہے. تو ایک آدمی جو ہے نا آپ کے کہنے لگا، وہ بھی اس مجلس میں ہوں گے، اللہ ان کو ہدایت اور دعا کریے. میں تو بھائی حق کی بات بولنے کے لیے میں آر بھی نہیں کرتا اور جھجکتا بھی نہیں. کہنے لگا رات میں ہمارے والد صاحب آئے تھے، بیچارے مر گئے، مر کے بھی 8-10 دن ہو گیا. کہنے لگا کہ رات میں ہمارے والد صاحب آئے تھے اور بول رہے تھے جس طرح سے 10واں کیے ہو نا، اس سے بھی بڑھ کر کے 40واں کرنا. اتنا بڑا تو متقی بن گیا. میں سمجھ گیا یہ نہیں بول رہا ہے، بلکہ اس کا سینڈی بول رہا ہے یا تو دارو بول رہا ہے. انسان نشے کے عالم میں کچھ بھی بولے گا بھائی. مرنے والا جنت میں چلا گیا، علیین میں چلے گیا، جنت کی نعمتوں میں مزے لوٹ رہا ہے، اب وہاں چھوڑ کر کے یہاں دنیا میں آئے اس کو کہنے کے لیے کہ تیرا 10واں اچھا تھا، 40واں اچھا کرنا. مرنے والا جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے پھر واپس آتا بھائی؟ بس اب ان کے لیے ایک ہی کام کرنا ہے، نہ ہم اس کے بلڈنگ بنا سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے، بس اتنا کر سکتے ہیں کہ اللہ کے لیے اللہ کے دربار میں ان کے حق میں دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے اور ان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یہ دعا کر سکتے ہیں اور دعا کے محتاج ہوتے ہیں. تو والنازعات غرقا والناشطات نشطا. تو انسان اس دنیا سے جانے جب لگتا ہے تو انسان کے جسم پر کتنے جوڑ ہوتے بھائی؟ سب کو یاد ہے؟ بولو کوئی آدمی ہے؟ بولو 360. ہم کہیں پر شادی کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ٹینٹ ڈالتے ہیں، بڑا ٹینٹ، اس میں کتنے کھمبے ڈالتے ہیں اور زمین پر کتنے کیلے ٹھوکتے ہیں، اور ہر کھمبا کے ساتھ ایک رسی ہوتا ہے
اور ہر رسی کو اس کیلے سے باندھتے ہیں، اس کو گرہ لگاتے ہیں، لگاتے نہیں لگاتے؟ جب تک وہ کھمبا اور وہ رسی کے ساتھ، کھمبا کھڑا ہے اور رسی کیلے کے ساتھ گرہ لگا ہوا ہے تو سامیانہ ٹکا ہوا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی زندگی کو بنایا ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر روح جو ہے نا سامنے آنے کے مانی گئی۔ اب فرشتے جب ملک الموت جب آتے ہیں تو وہ ڈوب جاتے ہیں انسان کے جسم پر، اور 360 جوڑوں پر ان کا گرہ لگایا ہوا ہوتا ہے کہ ہر ایک گرہ پر روح کو گرہ باندھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس روح کو ٹکاتا ہے۔ جو ہم بات کر رہے ہیں آپ سن رہے ہیں اس کا مطلب آپ کے اندر روح ہے، میں بول رہا ہوں اس کا مطلب روح ہے۔ تو 360 گرہ لگاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ روح کو جسم کے اندر ٹکنے کے لیے۔ اب مومن مرتا ہے تو نشاط کے عالم میں مرتا ہے، اور جب کافر فاسق فاجر جب مرتا ہے تو نزعت کے عالم میں مرتا ہے، اس کے چہرے کے اندر کھچاوٹ ہوتا ہے، اور مومن جب مرتا ہے تو اس کے چہرے پر نشاط ہوتا ہے۔ کتنا بڑا بھی متقی ہو، کتنا بڑا بھی ولی ہو، کتنا بڑا بھی نمازی ہو، تہجد گزار ہو، اس کو بولو موت پسند ہے بھائی، کیا بولے گا؟ سب نام لو، موت کا نام مت لو۔ موت سے کوئی بھی دوستی نہیں چاہتا ہے، لیکن کسی کو موت سے دوستی ہوتی ہے۔ جیسے سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے جانے لگے تو آپ کی اہلیہ ہائے میرے بلال، ہائے میرے بلال، ہائے میرے شوہر، یہ کہہ کر کے رو رہی تھی۔ اس نے کو سبق نہیں کیے، نزا یہ جیسے نشاط کے عالم میں ہے، اور جیسے ان کا روح نکلنے والی ہے، آج کا یا کل کا یا آدھا گھنٹہ کا 1 گھنٹہ کا مہمان ہے۔ لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر نشاط ہے، حساس اور بشاس ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں وائے خوشی، وائے خوشی، وائے خوشی۔ اس کی بیوی بول رہی تھی اللہ ہم لوگ رونے میں لگے ہوئے ہیں، پورا کنبہ رو رہا ہے، آپ خوشی کا جشن منا رہے، وائے خوشی بول رہے، کیا بات ہے؟ فرمایا اس موت کے بعد وہ زندگی آنے والی ہے، وہ عبدالآباد کی زندگی، اور میں اس زندگی کو اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہوں تو یہ دیکھتا ہوں کہ نعیم ہے، نعیم کی زندگی ہے، ناعمۃ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ۔ حضرت بلال کہنے لگے میں اس زندگی کو دیکھ رہا ہوں، نعیم والی زندگی ہے، راضیہ والا زندگی ہے، عالیہ والا زندگی ہے، راضیہ والا زندگی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر جو کوشش کی ہے، جو عمل کیا ہے، اس عمل سے مجھے پورا بھروسہ ہے کہ جو میں نے عمل کیا ہے وہ عمل راضیہ والا عمل ہے، وہ عمل عالیہ والا عمل ہے، وہ عمل جنت والا عمل ہے۔ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں جنتیوں کو ایسی نعمت دیں گے، والنازعات غرقا والناشطات نشطا۔ یہ 2 آیتوں کا جو ترجمہ نہیں ہو سکا، اس کا تفسیر بھی نہ ہو سکا، وقت پورا ہو گیا۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ انشاءاللہ پھر کبھی ایسا موقع آئے گا کہ اس کے اوپر بات چیت ہوگی۔ تو مومن جو مرتا ہے نشاط کے عالم میں مرتا ہے، یعنی اس کے چہرے پر بشاشت ہوتی ہے، اس کی طبیعت کھلی ہوئی ہوتی ہے، اور فاسق فاجر کافر جب مرتا ہے تو اس کا چہرہ کھینچا ہوا ہوتا ہے، اور فرشتے
ایک کافر کے جسم میں بھی داخل ہوتا ہے اور ایک مومن کے بھی جسم میں داخل ہوتا ہے. لیکن مومن کی موت کیسی ہوتی ہے؟ جیسے ایک گھڑا ہے، ایک گھڑا میں پانی بھرا ہوا ہے، آپ اس گھڑا کا ڈھکن بند کر کے الٹا لٹکا دو، ایسا نہیں بول کے ایسا الٹا لٹکا دو. لٹکانے کے بعد اور پانی جو ہے نیچے آنا چاہے گا، خالی ڈھکن کو تھوڑا سا کھول دو، پورا پانی گھڑاس سے نیچے گر جائے گا. تو فرمایا جب مومن جب مرتا ہے تو اس کی روح اسی طرح سے آسانی کے ساتھ درد بن کر کے چلے جاتا ہے. لیکن جو فاسق فاجر گناہگار عاصی جب اس دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس کا گھڑا کا مسیدہ سیدھا ہوتا ہے. اب سیدھا جو ہوتا ہے اس کا ڈھکن سے پانی نکالو تو ایک ایک کپ نکالو، ایک ایک کٹورا نکالو، نکالتے 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 ایک گھڑا ہے جتنا چھوٹا چمچا ہے اس کے حساب سے بہت دیر لگ جائے گا. پھر بھی پانی کا کچھ قطرہ باقی رہے تو اس کو کھول کے نکالنا پڑے گا جب جا کر کے وہ نکلے گا. تو اسی طرح ایک فاسق فاجر جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو اس کے جسم کے اندر غرق کر دیتے ہیں اور ہر ایک جوڑ سے مار مار کے ٹھوک ٹھوک کے گرا کھول کھول کر کے فرشتے اس کی روح کو نکالتے ہیں. تب کہیں جا کر اس کا روح نکلتے 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 اب ادھر پیر کا گرا کھلا تو پیر گر گیا، ہاتھ کا گرا کھلا تو ہاتھ گر گیا، دماغ کا گرا کھلا تو دماغ کام کرنا چھوڑ دیا، زبان کی گرا کھلی تو بولنا بند ہو گیا، آنکھ کا گرا کھلا تو دیکھنا بند ہو گیا، اور کان کی گرا کھل گیا تو سماعت بند ہو گیا. تو یہ موت کی تیاری ہمیں اور آپ کو اسی دنیا میں کرنا ہے. اب ہمیں اور آپ کو، ہمارے اور آپ کے پاس اختیار ہے کہ ہم نشاط والی موت چاہتے ہیں یا رضا والی موت چاہتے ہیں، مومن والی موت چاہتے ہیں یا کافر فاسق فاجر والی موت چاہتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو مومنوں کی طرح موت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ مرتے وقت اللہ تعالیٰ ہم سب کو کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، ایمان پر خاتمہ مقدر فرمائے، خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب. انشاءاللہ پھر زندگی رہے تو پھر اسی کے اوپر انشاءاللہ بات چیت ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ کی توفیق نصیب فرمائے.